نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ابراہیم۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کے نام پر یہ سورت ہے۔ ان کا قصہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت میں پڑھیں گے۔ مکی سورت ہے، 7 اس کے رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ مضمون سے ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ مکی دور کے آخر کی سورت ہے، یعنی ہجرت بس قریب تھی۔ قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو کہ انبیاء کے نام پر ہیں۔ 3 ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ ایک ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، سورۃ ابراہیم۔ باقی 2 انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پڑھیں گے، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ نوح۔ جہاں تک مقطعات کا تعلق ہے، الف لام را، الف لام را کے مقطعات سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی تھی سورۃ رعد، وہ الف لام میم را سے شروع ہوئی تھی، تھوڑا سا اس میں فرق تھا۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، ان کے رب کی توفیق سے، اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ذکر کیا جا رہا ہے کتاب کا۔ جو بھی لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو اس کتاب کو اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل کی گئی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق میں بہت بڑی نعمت سمجھیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں نشانیاں ہیں ان کے رب کی، رسول بھی اور کتاب بھی۔ رسول کتاب لاتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وہ مخلص لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو ملاوٹ والے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ جن کا اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، فالس کلیم ہوتا ہے جن کا، وہ رسولوں کے آنے کے بعد کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے وفادار، اپنے لوئل بندوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہ کتاب آئی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ یہ ہے ہی نور، اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا۔ رسول بھی نیک اعمال کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے مجسم نور ہی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں تو آیات ہیں ہی جو کہ نور ہی نور ہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ تو اس کتاب کو چھوڑ کر انلائٹمنٹ کہیں سے مل نہیں سکتی۔ یہی ہے دراصل انلائٹنڈ ماڈریشن، یہی ہے انلائٹنڈ ماڈریشن جو کہ اللہ نے بیان فرما دیا اور رسول نے جو کہ نمونہ پیش کر دیا۔ کسی نے کہا ہے کہ قرآن کی آیات وہ ہیں کہ which not only illuminate but they enlighten as well۔ یہ انسان کی زندگی کو روشن کر دیتی ہیں، اس کو روشن دماغ بنا دیتی ہیں، روشن خیال بنا دیتی ہیں، انسان کو وسیع النظر بنا دیتی ہیں۔ لا علمی کا، جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے، اور علم کا اور معرفت کا نور زندگیوں میں آ جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا پائلٹ فلیم تو جلایا ہوا ہے ہی۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے،
یہ تو ہم پیدائشی طور پہ لے کر آئے ہیں، جینز کے اندر لے کر آئے ہیں، انگرینڈ ہے، انکلکیٹ ہے ہمارے اندر یہ چیز. ہر انسان اپنی فطرت میں اللہ کی پہچان رکھتا ہے. ایک چھوٹا سا یوں سمجھیں کہ اللہ کی معرفت کا چراغ ہر انسان میں جل رہا ہے. تو یہ چراغ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا سا آپ دنیا کے کسی چراغ سے کمپیئر کر کے دیکھیے. جیسے کہ لالٹین وغیرہ ہوتی تھی یا مٹی کے دیے ہوتے، وہ دیکھے ہوں گے آپ نے، مٹی کا چھوٹا سا دیا ہوتا ہے، اس کے اندر پہ تیل ڈالتے ہیں تو چراغ جل پڑتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی کا پیکر بنایا ہے، انسان مٹی سے بنے ہیں. جو بھی اس جسم کی حیثیت ہے، جو ہمارا جسم ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی حیثیت اس مٹی کے دیے کی طرح ہے جو کہ بنا ہوا ہے، مٹی کا دیا ہے، کنٹینر ہے. اور جو اس کے اندر فیول ہے، جو تیل ہے، جس سے کہ اللہ کی معرفت کا چراغ روشن ہوتا ہے، وہ انسان کے جسم کے اندر اس کی روح ہے، اس کی سول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اس میں پھونک دوں گا اپنی روح میں سے. تو جسم مٹی کا ہے، روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے نورانی ہے. اب انسان جو ہے وہ اندھیرے اور روشنی کا مرکب ہے، لائٹ اور ڈارکنیسز کا کمبینیشن ہے. اب اگر صرف مٹی کے وجود کو، جو جسمانی وجود ہے، جو حیوانی وجود ہے، جو ہماری اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اگر انسان صرف انہی کو توجہ کا مرکز بنا لے اور انہی کے سارے تقاضے پورے کرنے میں لگ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ظلمانی وجود ہے، مٹی کا وجود، آپ کو پتہ ہے نا، مٹی جو ہے وہ لائٹ کنڈکٹ نہیں کرتی نا. پانی جو ہے وہ لائٹ کنڈکٹ کر لیتا ہے. تو مٹی کے وجود پر اتنا کانسنٹریٹ جب کرتا ہے انسان، تو یہ ظلمانی وجود، اندھیرے والا وجود، اس کے نورانی وجود، اس کی روح کو ڈھانپ لیتا ہے، کور کر لیتا ہے. یہاں تک کہ اس کا جسم اس کی روح کو بالکل کور کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. اس کی حیوانی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ضمیر کو خاموش کروا دیتی ہیں. یہ ضمیر کیا ہے؟ کانشنس، روح کی آواز ہے. روح ٹوکتی ہے یہ کام تم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. جو انسان بالکل ہی جانوروں کی سطح پر زندگیاں گزارتے ہیں تو ان کو تو ضمیر کو خاموش کروانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ضمیر کی روشنی میں تو ہر خواہش پوری ہو نہیں سکتی نا. کانشنس تو بریک لگا دیتا ہے، ججمنٹ پاس کرتا رہتا ہے اندر سے بیٹھا ہوا، غلط کیا، کیوں کیا، جھوٹ بولا تم نے، غیبت کی تم نے، غصہ کیا تم نے، حرام کھایا تم نے. وہ تو ٹوکتا رہتا ہے بیٹھا ہوا. ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی ان لوگوں کی جن کے ضمیر زندہ ہیں، جن کے ضمیر روشن ہیں. روشن جب ضمیر کو مار نہ ڈالا جائے، جب تک اس روشنی کو گل نہ کر دیا جائے، انسان حیوان کے لیول پر آ ہی نہیں سکتا. لیکن جنہوں نے جانوروں ہی کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے، ان کو تو ضمیر کا گلا گھونٹنا ہی پڑتا ہے، اس چراغ کو گل کرنا ہی پڑتا ہے. تو وہ کر دیتے ہیں یہ، اندر ان کے اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اندر ان کے گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. وہ جو اللہ کی معرفت کا چھوٹا سا پائلٹ فلیم تھا، اس کو بھی بجھا دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں. یہی دراصل کافر ہے. کافر کا مطلب کیا؟ کفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا. انہوں نے ڈھانپ دیا اللہ کی معرفت کے چراغ کو، چھپا دیا. انہوں نے اتنی ناقدری ناشکری کی اپنے رب کی، کٹ گئے اپنے رب سے. یہ جو بلبس بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بلب جو روشن ہیں، روشنی ان میں سے آ رہی ہے، یہ اسی وقت تک ان کے اندر روشنی ہے جب تک کہ ان کے اندر کرنٹ ہے. کرنٹ کے سورس سے ان کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو اب تو یہ بجھ جائے گا نا، اب تو اس کے اندر کوئی روشنی نہیں. تو انسان بھی جب تک اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، اس کے اندر نور قائم رہتا ہے، وہ کرنٹ فلو کرتا رہتا ہے، اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے، انسائٹ ہوتی ہے، انلائٹنڈ ہوتا ہے، اس کی زندگی روشن ہوتی ہے، روشن ضمیر ہوتا ہے. جب اللہ سے کٹ جاتا ہے، اندھیروں میں چلا جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی کوئی چھوٹی سی لالٹین دیکھی ہو تو لالٹین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ کیوں ہوتے ہیں؟
جی ایئر جانے کے لیے، ایئر کے لیے ہوتے ہیں نا، ہوا کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہوا اس کے اندر سے جائے، آکسیجن کی سپلائی جاری رہے، ورنہ چراغ بجھ جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا مٹی کا جسم ہے، اس میں ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور یہ دیکھیں، یہ آنکھیں، کان، جی، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے چراغ ہمارے اس مٹی کے وجود میں بھی ہیں، تاکہ ہم نور کی غذا اپنی روح کو پہنچاتے رہیں ان کے ذریعے سے۔ نور تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان، اپنے منہ کے ذریعے سے ہمیں روح کو فیڈ کرنا ہے، تاکہ ہماری روح جو ہے وہ روشن رہے، اور یہ نور اللہ کے ذکر کی شکل میں پہنچتا ہے روح تک۔ تو جس کی فطرت کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہو، تھوڑا بہت بھی خیر ہو، وہ جلد یا بدیر بہرحال وہ لپک آتے ہیں نور کی طرف۔ اس روشنی میں ان کو سیدھا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، راستہ ان کے رب کا جو کہ العزیز ہے، الحمید ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہوں سے بچنا چاہے، بچ نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں اللہ کا کلام موجود نہ ہو۔ جب تک وہ کتاب کی اور رسول کی بات نہ مانے، وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ گناہ بھی تو دراصل اندھیرے ہیں نا، ظلمات۔ اس لیے کہ کتاب ہی تو بتائے گی، رسول ہی تو بتائیں گے کہ گناہ ہے کیا چیز، کس کو گناہ کہا جاتا ہے، کن کاموں کو نیکی کہا جاتا ہے، کون سے کام تمہیں چھوڑنے ہیں، کون سے کام تمہیں اپنانے ہیں۔ اور اسی طرح انسان انہی قدموں سے چلتا چلا جاتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، کچھ اڈاپٹ کرتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، کچھ اپناتا ہے، اور وہ ان دو قدموں سے سیدھے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اللہ کے راستے پر۔ اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جائے تو ہم تو کنفیوز ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کیا نیکی ہے کیا گناہ۔ ہو سکتا ہے ہم گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتے جائیں، اور ہم نیکی کو گناہ سمجھنے لگ جائیں۔ اور یہ کنفیوژن آپ کو ملے گا ان لوگوں میں کہ جو کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، انہوں نے اپنا ہی کوئی معیار بنا لیا ہوتا ہے ورچیوز کا اور سنس کا، اپنے خیالات سے کوئی انہوں نے خاکہ بنا لیا ہوتا ہے کیا نیکی ہے اور کیا گناہ۔ کنفیوز ہیں وہ، اس لیے کہ روشنی نہیں ہے زندگی میں ان کی۔ فرمایا آگے آیت نمبر 2، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ جو کافر ہیں، جو اس نور سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے بلکہ الٹے اس نور کے دشمن ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ چراغ ہی گل ہو جائے، رسولوں کی ذات کے دشمن ہو گئے، کتابوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو جو ماننے سے انکار کریں گے تو اللہ تو پھر ذو انتقام ہے، اس نے تو سخت عذاب ہے جو کہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔